سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن سویڈن کے اندر ایک لعین شخص سلمان مومیکا نے سرعام قرآن مجید کی بے حرمتی کی، سرعام قرآن جلا کر لوگوں کو یہ بتایا کہ آج بھی روئے زمین پر شیطان کا نطفہ موجود ہے۔ وہ کتاب مقدس جو پوری کائنات کے لیے صحیفہ انقلاب ہے، وہ کتاب مقدس جو پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئی ہے، وہ قرآن مقدس، وہ قرآن مجید جس کو رب کریم نے نور فرمایا، ہدایت فرمایا، شفا فرمایا، اگر روئے زمین پر کوئی بندہ اس کی توہین اور بے حرمتی کرتا ہے، یقین کیجئے اس نادان کو، اس لعنتی کو روئے زمین پر جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر وہ موج مستی کرتا پھرے تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے پھر ہمارے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، ہمارے ضمیر مردگی کی جانب جا رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کی جانب توجہ کیجئے گا جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہاں میرا جو مومن ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، مومن میں ہمیشہ غیرت ایمانی ہوتی ہے، اور فرمایا مومن غیرت والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھ کر غیرت والا ہے۔ مومن میں غیرت ہوتی ہے لیکن میرا رب مومن سے بڑھ کر کہیں غیرت والا ہے۔ تو میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں، چونکہ ہر دور میں اللہ کی حمد لکھی جاتی ہے، کریم آقا علیہ السلام کی نعت لکھی جاتی ہے، اور قرآن کے فضائل پر صحابہ نے لکھا، تفاسیر میں موجود ہے۔ تو اس کا عنوان ہے کہ قرآن بے مثال ہے۔ ویسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قدوس نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے یہ بے مثال کتاب ہے، کیونکہ یہ آسمانی صحیفہ ہے، الہامی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ رومی رحمہ اللہ تو یہاں تک لکھ گئے کہ گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہرچہ گوید حق نہ گفتو کافر است۔ فرمایا ہاں قرآن نکلا تو کریم آقا کی مبارک زبان سے ہے، اگر کوئی کہے خدا کا کلام نہیں کافر ہو جائے گا، کیونکہ منشا خدا بندی یہ ہے کہ محبوب کلام میرا ہو پر زبان تیری ہو۔ تو قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے، رب دا کلام ہے، کلام لا زوال ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے۔ رب بھی کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے، رب بھی کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے، ذات بھی قدیم ہے، کلام بھی قدیم ہے۔ یہ تے میرے آقا دا معجزہ کمال ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ساتھ یہ جملہ کہہ دیں، قرآن بے مثال ہے، قرآن بے، بار بار آئے گا جب قرآن رب بھیجی آئے آپ نبی پاک تے، قرآن رب بھیجی آئے آپ نبی پاک تے، نور لے کے آیا نوری صاحب لولاک تے، نور لے کے آیا نوری صاحب لولاک تے۔ قرآن مخلوق نہیں ہو، حق دا خیال ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے۔ اور سنیے کہ لگے رہے کئی جنے پاویں کئی جنیاں، لگے رہے کئی جنے پاویں کئی جنیاں، کافراں تو یہو جیاں صورتاں نہ بنیاں، من دے نہیں جیڑے آندا انہاں تے زوال ہے۔ قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے۔ اج بھی یہ سجنوں او ہوئی قرآن ہے، اج بھی یہ سجنوں او ہوئی قرآن ہے، اپنے کلام دا تے رب نگہبان ہے، وعدہ گھاٹا اے دے وچ کرنا محال ہے۔ قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے۔ ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ثواب ہے، ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ثواب ہے۔ قرآن دا فیضان ویکھو کنا لاجواب ہے، عشق تے ایمان نال کرے مالا مال ہے۔ قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے۔ قرآن نو خدا فرمایا لا ریب ہے، توجہ، قرآن نو خدا فرمایا لا ریب ہے، رب بھی بے عیب ہے تے قرآن بھی بے عیب ہے، رب بھی بے عیب ہے، قرآن بھی بے عیب ہے۔ شافی دے وچوں دسے رب دا جمال ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے۔ اور قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہوئے جب تک اس لعنتی انسان جس کا نام سلمان مومیکا ہے اس پر لعنت نہ بھیجی جائے، کیونکہ اہل ایمان اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اور جو گستاخی کرے نبی کی شان میں، قرآن کی شان میں، سب سے بڑا اللہ کی سزا کا، لعنت کا مستحق وہ نادان، وہ شیطانی نطفہ ہے۔ تو اس کا نام تھا سلمان مومیکا، ہم نے عنوان دیا ہے کہ سلمان لعنتی۔ قرآن کا بے ادب ہے جو انسان لعنتی، قرآن کا بے ادب ہے جو انسان لعنتی، اے کہتا اسے خدا کا ہے قرآن لعنتی۔ قرآن کا بے ادب ہے جو انسان لعنتی، کہتا اسے خدا کا ہے قرآن لعنتی۔ قرآن کا احترام ہے لازم ہر ایک پر، قرآن کا احترام ہے لازم ہر ایک پر، بے حرمتی کرے جو ہے نادان لعنتی۔
بے حرمتی کرے جو ہے نادان لعنتی، قرآن کو جلایا سویڈن میں عید پر، قرآن کو جلایا سویڈن میں عید پر، گستاخ ہے لعین ہے سلوان لعنتی، گستاخ ہے لعین ہے سلوان لعنتی، شافی یہ اس لعین کو کہتا ہے برملا، شافی یہ اس لعین کو کہتا ہے برملا، لے کر رہیں گے ہم ہی تیری جان لعنتی، قرآن کا بے ادب ہے جو انسان لعنتی، کہتا اسے خدا کا ہے فرمان لعنتی۔ سامنے مکرم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور بہت ساری احادیث طیبات، آیات بینات قرآن مجید کی عظمت پر، اس کی شان و شوکت پر آج بھی شہادت دے رہی ہے۔ اگر آپ شہدائے احد کے منظر کو تصور میں لائیں، جو صحابہ شہید ہوئے، اور ہر صحابی اس اعتبار سے کہ اس کو آقا علیہ السلام کا دیدار سر کی آنکھوں سے نصیب ہوا، آقا علیہ السلام کی رفاقت و معیت نصیب ہوئی، جنگوں میں حضور کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا، کتنی عظمتوں والے وہ لوگ ہیں، ہمارے تخیل میں ان کے مقام کا احاطہ ناممکن ہے، لیکن جس وقت شہدائے احد نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے، اور ابتدائی اسلام کے دور میں جب کبھی کفن کے کپڑے میں بھی کمی آ جایا کرتی تھی، وہاں ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، جب ان کی تدفین کی باری آئی تو بعض اوقات دو دو تین تین صحابہ کو اکٹھا دفنایا گیا۔ اب صحابہ بھی سارے ہیں، جام شہادت نوش کرنے والے بھی سارے ہیں، لیکن وہاں پر نبی مکرم علیہ السلام نے ایک نقطہ ارشاد فرما کر پوری امت کو بتایا، ہاں ہاں جو اہل قرآن ہوتے ہیں ان کو یہاں بھی ممتاز رکھا جائے گا۔ توجہ، ترمذی شریف میں موجود ہے، کتاب الجنائز میں، حدیث میں عرض کر رہا ہوں مفہوم اس کا۔ فرمایا ان میں کون کون سے، میں نے کہا صحابہ سارے، شہید سارے، سارے عظمت والے، سارے زندہ، سارے مددگار، سارے مشکل کشائی کرنے والے، سارے حاجت روائی کرنے والے، اتنی شانوں والے، پھر جن کے یعنی اجسام مقدسہ پر حضور کی نگاہ نبوت پڑ رہی ہو، جن کی تدفین کے وقت امام الانبیاء علیہ السلام سراپا جلوہ گر ہوں، کتنا رشک آتا ہوگا آسمان کے فرشتوں کو۔ وہاں فرمایا ان میں حافظ کون کون سے ہیں، توجہ، کس کس کے سینے میں زیادہ قرآن ہے؟ فرمایا جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے اس کو ہم قبلہ کی جانب دفنائیں گے، اس کو دوسرے پر فوقیت دی جائے گی، اس وجہ سے کہ اس کے سینے میں رب کا نور زیادہ ہے، اس کے سینے میں قرآن کی انوار زیادہ ہے۔ لہٰذا امام الانبیاء علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کیا ہوا، وہ صحابہ جن کے سینے میں قرآن کثیر تعداد سے موجود تھا ان کو قبلہ کی جانب دفنایا گیا، ان کے چہرے کعبہ کی جانب کیے گئے، دوسروں کو ان کے قرب میں ان کے پیچھے دفنایا گیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات پر پہرا دیں کہ ہاں اگر کوئی صاحب قرآن کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو یہ امت کبھی معاف نہیں کرے گی، اگر کوئی قرآن کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو یہ امت زمین پر زندہ جینے نہیں دے گی۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ادنا ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اپنے نبی کے اور اپنے قرآن کے وفادار ہیں۔ جب کوئی لعین اس جانب بد نگاہی سے دیکھے گا یہ امت اس کی آنکھیں نکال دے گی، اس کو زندہ جلا کے بتائے گی۔ اور میں حکمران جو ہیں سویڈن کے، کاش انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا۔ قرآن کو پڑھنے والے تھے صدیق اکبر، قرآن کو پڑھنے والے تھے فاروق اعظم، قرآن تو وہ کلام ہے، رمضان کا مہینہ آتا تھا امام الانبیاء علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے، اور فرشتوں کے سردار جبریل آ کے میں نبی سے دور کیا کرتے تھے۔ یہ وہ کلام ہے کہ نوریوں کا سردار جبریل آتا تھا، ہر رمضان میں آقا علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتا تھا۔ ان بے ایمانوں کو کیا پتا کہ رب کے کلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے ملفوظات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی وفات کے بعد بعض اتنے نادان ہیں، وہ کہتے جی کس نے پوچھا، کس نے پوچھا، مرنے کے بعد کس نے پوچھا؟ او اللہ کے بندو، دنیا کا ایک ڈاکٹر جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہو تمہارے دل کو نکال کر اس کا آپریٹ کر کے زندہ ڈال کر تمہیں زندگی بخش سکتا ہے اللہ کے اذن سے۔ جو 4 دن کا پڑا ہوا ڈاکٹر ہے تو رب نے جن کو ازل سے معالج بنا کے بھیجا، جن کو اللہ نے طبیب روحانی کبھی انبیاء کو کبھی اولیاء کو بنا کر بھیجا، تم کبھی ان کی بصیرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
اقبال نے کہا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر اور کیا دیکھے۔ تو پوچھا کسی نے کہ حضرت کیا معاملہ ہوا ہے قبر میں آپ کے ساتھ، اللہ نے کیا برتاؤ کیا ہے، سنیے۔ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا، میں ایک دن کسی کے گھر مہمان ٹھہرا، جب میں لیٹنے لگا، یہ تھے بادشاہ غیرت ایمانی والے، خدا کرے آج کے بادشاہوں کو بھی غیرت آ جائے، حرمت قرآن پر پہرا دینے کے لیے آ جائے، اور جب حکمران مسلمانوں کو غیرت آئے گی تو پھر غیر مسلموں کو بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے میں جب لیٹنے لگا تھا تو کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ کمرہ کے اندر ایک طاق کے اندر رب کا کلام پڑا ہوا ہے۔ یہ تھا ایمان کا جذبہ، یہ تھی ایمان کی حرارت۔ کیا وہ اقبال کہتا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو کیا دیکھا بادشاہ نے، دیکھا کہ کمرے میں طاق ہے، اس میں قرآن مجید پڑا ہوا ہے۔ سوچا اب کیا کروں، جہاں اللہ کا کلام ہو وہاں تو مسئلے کے ساتھ سو رہا ہو، نہیں نہیں، یہ تیرے ایمان کو گوارا نہیں، یہ تیرے عشق کو گوارا نہیں۔ سوچا پھر ایسے کرتا ہوں، قرآن کو باہر کسی دوسری جگہ پر رکھنے کے بعد نیند پوری کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا نہیں نہیں سلطان محمود، نہیں نہیں، نیند کو قربان کر، اللہ کا قرآن ہے، آج رب کا قرآن ہے اور اس پر تیری نیند قربان ہے۔ تو کیا ہوا، جب قرآن مجید کا ادب کیا، شب جا کر گزاری کہ یا اللہ تیرا قرآن پڑھا ہوا ہے، میں سونا نہیں چاہتا۔ فرمایا اللہ قدوس کو میری یہ ادا، قرآن کی تعظیم کرنا، قرآن کا احترام کرنا اتنا پسند آیا کہ رب نے مجھے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا۔ رب ہے۔ جناب حضرت بشر حافی رحمہ اللہ میں خانہ سے نکلے، راستے سے کاغذ اٹھایا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بھر پتہ نہیں عبادت کسے کہتے ہیں، ریاضت کسے کہتے ہیں، زہد و تقویٰ کسے کہتے ہیں، بس جب اللہ کا نام دیکھا کہا یا اللہ نام ہو تیرا اور کرے زمین پر بسیرا، گوارا نہیں کرتا دل میرا۔ اٹھایا، چوما، خوشبو لگا کے ممتاز مقدس جگہ پہ رکھا۔ ہاتف غیب نے ندا دی بشر حافی تو نے ہمارے نام کو عزت دی ہے، ہم نے تمہیں عزت عطا کر دی ہے۔ یہ رب ہے، بندہ نہیں ہے جو 70 بار اندر منافقت کا کوڑ پیدا کرے گا۔ میرا رب تم ایک قدم جاؤ گے 10 قدم آ جائے گا، تم اس کی جانب چل کر جاؤ گے، اس کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آ جائے گی۔ تو اس لیے میں کر رہا تھا کہ میں سویڈن کے حکمرانوں کو برملا کہتا ہوں کہ میرے رب کی طاقت بہت بڑی ہے، اس کے قہر کو دعوت مت دو، ورنہ ترکیہ کو دیکھو، دیگر ممالک کو دیکھو، جب وہ کسی کو غرق کرنے پر آتا ہے تو قرآن میں موجود ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فرماتا ہے کن، آئے ایک لمحہ بھی نہیں لگا، بس جب کن کہتا ہے ہو جا، فیکون اس کا فرمان ہو کر رہتا ہے۔ آج بھی تم اگر اپنے اجسام کی سلامتی چاہتے ہو، روئے زمین پر جو زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اس پر امن سے چلنا چاہتے ہو، تو آج سے اس تدبیر کو ختم کرو، اس قانون کو بند کرو جن میں تم نے لوگوں کو درندوں کی طرح جینے کی آزادی دے رکھی ہے۔ ہاں ہاں، ہم الحمدللہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، دیگر انبیاء علیہم السلام کے صحیفے ہوں، ہم اللہ کے فضل سے ہر کتاب کا احترام کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے، او اللہ کی کتابیں تو بڑی شان والی ہیں۔ میرے نبی نے تو یہاں تک کہا اے تم اگر ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ ہم تو ماں باپ جو مخلوق ہیں ان کو دیکھیں تو مقبول حج کر لیتے ہیں، اللہ کا کلام تو غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام تو قدیم ہے۔ اس لیے برادران مکرم آج اتحاد کر کے، اتفاق کر کے، متحد ہو کر عالم کفر کو بتائیے کہ قرآن کی جانب یا صاحب قرآن کی جانب جب بھی کوئی بد نگاہی کی جائے گی، جب بھی کوئی میل نظر اٹھائی جائے گی، امت اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ میں دہراتے ہوئے اپنے جملے یہ انشاءاللہ نیٹ پہ جائیں گے کہ بالخصوص سویڈن کے وہ ناپاک سوچ والے لوگ جنہوں نے سلمان ممیکا کو یہ اجازت دی کہ تم جاؤ اور معاذ اللہ عید الاضحیٰ کے دن مسلمانوں کے اجتماع کے اندر قرآن کی بے حرمتی کرو، ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے
جو صرف انبیاء کی نہیں، اولیاء کی نہیں، کلام اللہ کی نہیں، بلکہ جنگ میں کہتا ہے خواتین کی بھی پاسداری کی جائے، بچوں کا بھی لحاظ کیا جائے، دشمن کی فصلوں کو بھی تباہ نہ کیا جائے۔ اسلام کا نام تو دین سلامتی ہے۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو صاحب قرآن کی حرمت پر اور قرآن کی حرمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔